مہاراجہ چندر گپتا کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ اسے مقدمے کی کارروائی اور اس دوران ہونے والے جھگڑے کے بارے میں اطلاع مل چکی تھی، بلکہ یہ اطلاع ایک شکایت کے طور پر مہا پجاری بدری ناتھ نے خود راج محل آ کر اس کی گوش گزار کی تھی۔ اس کے ہمراہ اس کا چیلا پرسرام بھی تھا۔ بدری ناتھ نے حسب سابق ایک دھوتی پہن رکھی تھی، باقی جسم برہنہ تھا، شانے میں جینو پڑا تھا، ماتھے پر بڑا سا تلک نمایاں تھا، گھٹے ہوئے سر پر موٹی سی چوٹی تھی۔ مہارانی نجو بائی بھی چندر گپتا کے بائیں ہاتھ والی ایک نشست پر شاہانہ تمکنت کے ساتھ براجمان تھی۔ بدری ناتھ کو اسی نے شکایت کے لیے بلوایا تھا اور اب بظاہر خاموشی سے محو تماشا تھی۔ حضور، آپ کے مہمانوں نے تو مقدمہ ہارتے ہی کالی کے مندر جیسی پوتر جگہ پر دنگا فساد کر ڈالا، میرے پجاریوں کے ساتھ خوب مار پیٹ کی۔ بدری ناتھ خوب نمک لگا کر رینا وغیرہ کے خلاف مہاراجہ کو بھڑکانے لگا۔ وہ مکار آدمی تھا، اس نے دانستہ شوکت حسین کا نام نہیں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شوکت کی حیثیت محض ایک ملازم کی سی تھی، جبکہ ان کی سالار اب رینا تھی۔ یہی نہیں حضور، پرسرام نے بھی لقمہ دینا ضروری سمجھا۔ مقدمے کی ہار نے اس فرنگن دوشیزہ کے ساتھیوں کے درمیان آپس میں بھی پھوٹ ڈال دی تھی۔ پھر ان کے ہی ایک مسلح نوکر شوکت نے اپنے ہی مالکوں کے ایک آدمی کو سچی گواہی دینے پر پیٹ ڈالا، اور جب ہمارے ساتھیوں نے ان کے درمیان بیچ بچاؤ کرانا چاہا تو وہ مسٹنڈا مسلح ان کے ساتھ بھی مار پیٹ کرنے لگا۔ بہت سر چڑھا رکھا اس فرنگن دوشیزہ نے اپنے اس نوکر کو۔ مجھے تو حضور اس رنگین مزاج فرنگن اور اس کے مسلح نوکر کے درمیان کوئی چکر لگتا ہے۔ بدری ناتھ نے مہارانی نجو بائی والی آگ کو مہاراجہ کے دل میں مزید فروزاں کرتے ہوئے کہا، معاف کیجیے گا حضور، اوپر سے ولی عہد نے اس مقدمے کی کاروائی کو عام کر ڈالا تھا۔ یوں سب لوگوں نے یہ مناظر دیکھے اور اب ریاست میں عام لوگ باغ مشتعل ہو رہے ہیں کہ کالی کے مندر میں دھارمک پجاریوں کے ساتھ اس مسلح نوکر اور فرنگن نے بڑا اپمان کیا ہے، لہٰذا انہیں راج محل سے ہی نہیں بلکہ ریاست سے بھی بے دخل کر دیا جائے، ورنہ پرجا پر اس کا بڑا برا اثر پڑے گا۔ پرسرام نے پھر زہر بجھا لقمہ دیا۔ ان دونوں سازشوں نے راج محل میں آنے اور مہاراجہ چندر گپتا سے ملاقات سے پہلے ہی ایک گل کھلایا تھا۔ ایک شرپسند ٹولہ تیار کر کے ریاست کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا تاکہ وہ عام لوگوں کو راج محل کے مہمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام انجام دے سکے۔ ساتھ ہی اس بات کی بھی ٹولے کو سختی سے تاکید کی گئی تھی کہ مہاراجہ یا راج محل کے خلاف ایک لفظ منہ سے مت نکالے، کیونکہ یہ جانتے تھے کہ اس معاملے میں مہاراجہ چندر گپتا کس قدر سخت تھا، وہ ایک لفظ اپنے خلاف سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اچانک کمرے میں ایک باروب سی آواز ہوئی۔ بدری ناتھ اور پرسرام نے چونک کر نظر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ولی عہد پرتاپ بڑی شاہانہ چال کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں شاتریوں کی باتیں سن لی تھی۔ مہاراجہ چندر گپتا کے بائیں بازو پر بیٹھی نجو بائی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات اترے تھے، ساتھ ہی وہ کچھ فکر مند سی نظر آنے لگی تھی۔ راج محل میں صرف ولی عہد اور مہارانی کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ بغیر اجازت کے مہاراجہ چندر گپتا کے کمرہ میں داخل ہو سکیں۔ یہ کہنے کے بعد راجکمار پرتاپ نے بڑے احترام کے ساتھ باپ کو سلام پیش کیا اور اس کی قریب والی ایک نشین پر براجمان ہو گیا۔ وہ مہاراجہ سے مخاطب ہو کے بولا، پتا جی، یہ درست ہے کہ مقدمے کی جیت ہماری ہی ہوئی تھی، لیکن بلوے کی ذمہ دار وہ مہمان لوگ نہیں بلکہ 4 ہٹے کٹے پجاری تھے جنہوں نے نہتے اور اکیلے شوکی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ مہارانی نجو بائی جو اب تک دانستہ مکارانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی فوراً بولی، یہ غلط ہے۔ جھگڑے کی ابتدا اس آوارہ فرنگن دوشیزہ کے مسلح عاشق شوکت حسین نے کی تھی۔ مقدمے کی شکست پر آگ بگولا ہو کر وہ اپنے ہی ساتھی رابرٹ کو مارنے کے لیے لپکا تھا۔ بیچ بجاؤ کی صورت میں اس نے دھارمک پجاریوں کو بھی نہ چھوڑا۔ ایسے میں بدری ناتھ کے چیلے پرسرام نے مکاری سے کہا، میرا خیال ہے اگر ہم اسی بحث میں الجھے رہے تو کہیں ایک اور مقدمے کی نہ ضرورت پیش آ جائے۔ بہتر یہی ہے کہ اب اس تازہ صورتحال سے نمٹنے کے بارے میں سوچا جائے جس سے ریاست اور پرجا پر غلط اثر پڑنے لگا ہے، کیونکہ ہم پر اور کالی کے مندر کی پوترتا پر الزام لگانے والے مقدمہ ہار چکے ہیں، اور اب حضور کو اس سلسلے میں فوری طور پر کوئی آخری فیصلہ کر لینا چاہیے۔ پرسرام اپنی بات پوری کر کے چپ رہا۔ اس نے بڑی مکاری سے اس طرف سے دھیان ہٹانے کی کوشش کی تھی۔ تبھی مہارانی نجو بائی اپنے پتی سے مخاطب ہو کر بولی، گپتا جی، میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس فضول اور لاحاصل مسئلے سے ترنت جان چھڑا لی جائے، جس کا سیدھا سا حل یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مہمانوں کو یہاں سے فوری طور پر چلے جانے کا کہہ دیا جائے، پرجا شانت ہو جائے گی۔ ریاست اس سے زیادہ کئی اہم معاملات میں اس وقت الجھی ہوئی ہے، ان پر توجہ رکھنا ضروری ہے۔
مہاراجہ چندر گپتا اپنی بیوی اور بیٹے پرتاپ سے بعض اہم ریاستی معاملات کے سلسلے میں صلاح مشورہ کر لیا کرتا تھا۔ مائیکل شاہ کے ایلچی جان پال سے کی گئی اہم نشست کے بارے میں اگرچہ ابھی تک وہ ان دونوں سے کوئی مشاورت نہیں کر سکا تھا، وجہ یہی نیا مسئلہ تھا۔ تاہم نجو بھائی جان پال کے علم میں تھوڑا بہت تھا کہ برٹش گورنمنٹ اس کے پتی سے کیا چاہتی تھی، اور جب جان پال کی آمد ہوئی تو وہ بھانپ چکی تھی کہ سرکار انگلش ان سے کوئی اہم کام لینا چاہتی ہے۔ چنانچہ نجو بھائی کا چلتر چل گیا اور مہاراجہ چندر گپتا بڑے پریشان کن لہجے میں بیٹے کی طرف دیکھ کر بولا، پرتاپ، میں نے تمہیں یہ معاملہ خوش اسلوبی سے نمٹانے کی ہدایت کی تھی، لیکن مجھے افسوس ہے کہ تم نے بجائے اس معاملے کو نمٹانے کے مزید الجھا کر رکھ دیا ہے۔ کاش جان پال کے ساتھ میں مصروف نہ ہوتا تو خود ہی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتا۔ اب ہم کیسے ان مہمانوں کو یہاں سے چلے جانے کا کہیں؟ یہ بات ہماری شان کے ہی خلاف نہیں بلکہ مائیکل شاہ سے ناراضگی کا سبب بھی بن سکتی ہے، اور اس وقت ہم ان کے ساتھ ایک اہم ریاستی معاملہ داری کے معاہدے میں ہیں جو متاثر ہو سکتا ہے۔ شوہر کی بات سن کر نجو بھائی دل ہی دل میں خوش ہوئی، کیونکہ آج پہلی بار اس نے اپنی آنکھوں میں کھٹکنے والی ولیعہد پرتاپ کے لیے شوہر کی زبان سے اس طرح کی عدم اعتمادی کا اظہار کرتے سنا تھا۔ اس نے لوہا گرم دیکھ کر پھر چوٹ کی، بولی، یہ تو پھر واقعی مشکل پڑ جائے گی۔ ریاست کی وسیع تر مفادات میں سرکار انگلش کو ناراض کرنا ہرگز مناسب نہ ہوگا۔ وہ ذرا روکی اور پھر شوہر کی پریشانی کو مزید ابھارتے ہوئے دوبارہ مکاری سے بولی، گپتا جی، ابھی تو جنرل مائیکل شاہ کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے کہ اپنے دوست پروفیسر ہنری برنارڈ کی موت پر اس کے دل و دماغ کی کیا کیفیت ہوگی۔ میں نے سنا ہے کہ ہنری مائیکل شاہ کے بہت پیارے اور قریبی دوستوں میں سے ایک تھا۔ یہی تو میرے لیے سب سے زیادہ چنتا کی بات ہے نجو بھائی، حسب توقع مہاراجہ گپتا نے انتہائی ذلیدہ لہجے میں کہا۔ مجھے اسی کے رد عمل کا انتظار ہے، مگر یہ بھی سوچتا ہوں کہ اسے جواب کیا دوں گا۔ پروفیسر ہنری کے سلسلے میں جنرل نے مجھے خصوصی طور پر کہا تھا کہ میں ان کا خیال رکھوں، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ گپتا جی، آپ ابھی سے اپنے دل پر کوئی بار نہ لیں، نجو بھائی بولے، پہلے مائیکل شاہ کا رد عمل سامنے آنے دے، بلکہ انہیں پہلی فرصت میں ساری تفصیل لکھ کر روانہ کرتے ہیں کہ ان کے مہمانوں نے یہاں کیا گل کھلایا، اور اگر انہیں جلدی یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور نہ کیا گیا تو صورتحال کسی کے حق میں نہ رہے گی۔ پھر دیکھیں وہ کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ پتا جی، آپ چنتا کیوں کرتے ہیں؟ ولیعہد پرتاپ اپنی ماں کی بات پر باپ سے بولا، میں خود اس مسئلے کو خوش اسلوبی سے حل کر لوں گا، جیسے پہلے کیا تھا۔ نجو بھائی ولیعہد کی سبکی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ فوراً طنزیہ لہجے میں پرتاپ کی طرف تیکھے چتمنوں سے دیکھ کر بولی، تم اب رہنے ہی دو، پہلے کی طرح پھر سے الجھا دو گے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پتا جی پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔ میں اپنے بیٹے ایش کمار سے بات کرتی ہوں، وہ بہت ذہین اور سمجھدار ہے۔ اگر پہلے ہی یہ مسئلہ اس کے سپرد کر دیا جاتا تو اب تو خوش اسلوبی سے حل ہو چکا ہوتا۔ نجو بھائی نے بڑی مکاری سے اپنے بیٹے کی توصیف کر ڈالی۔ وہ کیا کر سکتا ہے نجو بھائی، اسے تو سیر سپاٹوں اور بھاگن رلیوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ مہارانی نے کہا تو نجو بھائی ذرا خفا ہو کر شوہر سے بولی، آپ تو بس ایسے ہی میرے بیٹے ایش کو برا سمجھتے رہتے ہیں۔ آپ کو تو بس پرتاپ ہی اچھا لگتا ہے اور ہر سمے آپ اسے ہی میرے بیٹے پر فوقیت دیتے رہتے ہیں۔ بات اچھے یا برے لگنے کی نہیں ہے، پرتاپ کی طرح ایش بھی میرا بیٹا ہے، میرا ہی خون ہے وہ۔ بیوی کو ناراض پا کر مہاراجہ بولا، آپ نے کبھی ایش کو کچھ کرنے کا موقع ہی کب دیا ہے بھلا؟ تبھی کہتی ہوں کہ ایک بار تو آپ کو اس کی ذہانت کو آزما ہی لینا چاہیے۔ نجو بھائی بدستور اسی لہجے میں بولی تو مہاراجہ حیرت سے بیوی کی طرف دیکھ کر بولا، ایک بار؟ ہم تو اسے کئی بار آزما چکے ہیں۔ اول تو وہ کسی معاملے میں دلچسپی ہی نہیں لیتا، اور چاروں نہ چار لیتا بھی ہے تو الٹی گنگا بہا دیتا ہے۔ رہنے دے، اب آپ کے لاڈ کی وجہ سے ویسا کرتا ہوگا۔ آپ ایک بار اسے کہہ کر تو دیکھیں، وہ تو خود بھی آنا چاہ رہا تھا آپ سے اس مسئلے کے بارے میں بات کرنے کے لیے، میں نے ہی منع کر دیا۔ کیا فائدہ جب آپ اسے اہمیت ہی نہیں دیتے؟ یہ غلط ہے، ہم اپنے چھوٹے راجکمار کو بھی اتنی ہی اہمیت دیتے ہیں جتنی بڑے کو۔ مگر مہاراجہ نے دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور بولا، اچھا ذرا بلاؤ ایش کو، وہ اس وقت مہمانوں کے ساتھ ہے اور ان کی دل جمی کی کوشش کر رہا ہے۔ نجو بھائی نے بڑی مکاری سے جھوٹ بولا، آپ کے کہنے سے پہلے ہی وہ اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ پتا جی سے کہہ دینا چنتا کرنے کی ضرورت نہیں، میں کل تک اس پورے مسئلے کو سنوار دوں گا۔ بیوی کی بات سن کر مہاراجہ کو حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی، مگر پوری طرح مطمئن نہیں ہوا، تاہم خاموش رہا۔
در حقیقت نجو بھائی کے شاطرانہ ذہن میں ایسے نازک وقت میں ایک اور چلتر کاری چلنے کی ترکیب سجائی دیتی تھی۔ کرنا کرانا اس نے خود ہی تھا، مگر اس کا کریڈٹ اپنے بیٹے ایش کمار کو دینا چاہتی تھی تاکہ مہاراجہ چندر گپتا کے دل میں بھی ایش کے لیے اتنی اہمیت اجاگر ہو سکے جتنی کہ بڑے راجکمار پرتاپ کے لیے تھی۔ سازشی عناصر یعنی مہا پجاری بدری ناتھ کا ٹولہ مہارانی نجو بھائی کے ساتھ تھا اور اس کے اشارے پر ہی وہ ناچتا تھا۔ نجو بھائی کے شاطرانہ ذہن میں جو ترکیب آئی تھی وہ اب اس گفتگو کے فوراً بعد اس پر عمل کرنا چاہتی تھی، لہٰذا یہ نشست تمام ہوتے ہی وہ فوراً نہایت خاموشی مگر چابک دستی سے اپنی راہ پر ہو لی۔ نجو بھائی نے اپنے خاص غلام بچھو رام کو بلایا اور اسے مہا پجاری بدری ناتھ کے لیے خصوصی ہدایات دی اور اسی وقت کالی کے مندر کی جانب روانہ کر دیا۔ وہاں سے وہ اپنے بیٹے چھوٹے راجکمار ایش کے پاس آئی تو وہ ماں کو دیکھتے ہی بے چینی سے بولا، ماتا جی، پتا جی نے مہمانوں کے لیے کیا اندیا دیا ہے؟ کہیں نے راج محل سے بے دخل ہونے کا حکم تو نہیں دے ڈالا؟ لاڈلے بیٹے کی بات سن کر نجو بھائی نے اپنا سر پکڑ لیا اور بولی، کیا ہو گیا ہے تمہیں ایش؟ تم آخری یہ بچوں والی باتیں کب کرنا چھوڑ دو گے اور کب جوان ہو گے؟ کیا ہوا ماتا جی، بہت غصے میں آج آپ؟ ایش کمار ماں کے تیور دیکھ کر فوراً دبوسا ہو کے بولا۔ وہ دراصل اپنی ماں سے دبتا تھا۔ غصہ تو مجھے اپنے آپ پر ہے کہ تمہارے جیسے بے وقوف اور ناسمجھ بیٹے کو جنم دیا۔ نجو بھائی ماتھا پیٹ کر بولی، میں تمہیں ریاست کے ولی عہد کے روپ میں دیکھنا چاہ رہی ہوں اور تم، آخر تمہارا ان لوگوں سے کیا لینا دینا ہے جن سے پوری ریاست کی برجا نفرت کرنے لگی ہے؟ نجو بھائی کا اشارہ رینا وغیرہ کی طرف تھا۔ لیکن ماتا جی، وہ سب جھوٹ اور محض پروپیگنڈا ہے۔ ایش، نجو بھائی کو غصہ آ گیا۔ ماں کو برہم دیکھ کر ایش بھی خفیف سا ہو گیا۔ میں تمہیں جو بات کہنے اور سمجھانے آئی ہوں تم صرف اسی پر اپنی توجہ رکھو، سمجھے؟ جی ماتا جی، حکم کرے، میں سن رہا ہوں۔ بالآخر ایش نے سر جھکا لیا۔ اسے اب اپنی ماں کا ہر وقت دباؤ والا لہجہ کھلنے لگا تھا، مگر وہ چپ تھا۔ تم اسی وقت اپنے پتا جی کے پاس جا کر کہو گے کہ تم یہ مسئلہ آسانی سے حل کرنے کی سخت رکھتے ہو۔ وہ تم سے پوچھیں گے تمہارے ذہن میں ایسا کیا ہے، تم نہایت ادب سے کہنا کہ میں ابھی مسئلے تندیشی سے کام لوں گا، آپ بس ابھی مجھ پر کیول وشواس کریں اور جنرل مائیکل شاہ کے جوابی خط کا انتظار کیا جائے۔ اور اگر پتا جی نے بتانے پر اصرار کیا تو بے وقوف وہ نہیں کریں گے، جاؤ تم۔ نجو بھائی جھڑک کر بولی اور ایش اسی وقت چل دیا۔ اس نے اپنے باپ سے جا کر وہی کہہ دیا جو اس کی ماں نے اسے سکھایا تھا۔ اس کے بعد متفقہ فیصلے سے درمیانی راہ اختیار کی گئی تاکہ سب سے زیادہ نہیں تو تھوڑے بہت راضی رہے۔ مہمانوں کو موجودہ حالات کے پیش نظر نہایت معذرت اور احترام کے ساتھ ریاست سے تو نہیں، البتہ راج محل سے چلے جانے کا کہہ دیا جاتا۔ اس کے لیے نجو بھائی نے بدری ناتھ کو سکھا پڑھا دیا تھا کہ اس فیصلے کے بعد غلغلہ نہ مچایا جائے، بلکہ اس معاملے کو فراموشی کر دیا جائے جب تک کہ رینا ان کے خلاف خود سے قدم نہیں اٹھاتی۔ ایسا ایش کی ایما پر ظاہر کیا جانا تھا، اگرچہ اس کے درپردہ نجو بھائی کی دماغ کی کارستانی ہی کار فرما تھی، جبکہ بدری ناتھ نے وہی کرنا تھا جو مہارانی نے اسے پہلے سے سمجھا رکھا تھا۔ اب صرف جنرل مائیکل شاہ کے جوابی خط کا انتظار تھا۔ دہلی کے قلعہ بند کمرے میں بیٹھے جنرل مائیکل شاہ کو راج محل میں متعین کر اپنے لیفٹیننٹ گروجر کا اطلاع نامہ ملا تو وہ سناٹے میں آ گیا۔ اپنے دوست پروفیسر ہنری کی اس جان کا موت پر جہاں اسے بے حد افسوس ہوا تھا، وہیں وہ بہت برہم بھی ہوا۔ لیف گروجر نے رینا کی زبانی یہ سارا قصہ سننے کے بعد منوان ویسا ہی لکھ دیا تھا جیسا کہ رینا نے اسے بتایا تھا کہ اس کے باپ ہنری کی موت کیسے اور کن حالات میں ہوئی تھی، جس کے مطابق اس کے باپ کی موت کو، جو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک قتل تھا مگر اسے حادثاتی موت کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا تھا، وغیرہ۔ اپنے عزیز دوست کی بیٹی رینا کے اس خط پر جنرل مائیکل شاہ کچھ الجھن آمیز سوچ کا بھی شکار ہو گیا۔ بھلا ایک سادہ لو پروفیسر جو سیاست اور اس قسم کے معاملات سے دور تک کا بھی واسطہ نہیں رکھتا تھا، وہ بھلا کیوں کر کسی سازش کا شکار ہو سکتا ہے؟ لہٰذا ایک دو روز بعد اسے لیف گروجر کا دوسرا خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، کیونکہ اس خط میں رینا نے نہ صرف تفصیل سے بتایا تھا کہ لیف گروجر نے اپنے بھی کچھ مخدوش خیالات کا اظہار کیا تھا۔ رینا نے لکھا تھا، ڈیئر انکل شاہ، فار گاڈ سیک میری مدد کیجیے، میں یتیم ہو گئی ہوں، بلکہ کر دی گئی ہوں، میرا اب اس دنیا میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، خدا را میری مدد کرے۔ میرے پیارے پاپا کو یہاں ایک سازش کے تحت قتل کر دیا گیا ہے اور اسے دانستہ ایک حادثے کا رنگ دیا جا رہا ہے۔
آپ ضرور سوچ رہے ہوں کہ بھلا ایک سادہ لو انسان کا کون دشمن ہو سکتا ہے؟ تو آپ کی یہ بات صحیح ہے، وہ آپ کے بچپن کے اور سب سے عزیز ترین دوست تھے۔ آپ ان کی فطرت جانتے تھے کہ انہیں نیچر سے کتنی محبت تھی۔ اسرار و تجسس کے سربستہ راز جاننے کا انہیں کس قدر جنون تھا، وہ تحقیق اور ریسرچ کے کس قدر دلدادہ تھے۔ وہ ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے، مشرق کے سربستہ راز۔ یہ کتاب وہ انگلستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں متعارف کروانا چاہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کتاب ان طالب علموں کے لیے کس قدر رہنما اور مددگار ثابت ہوتی، اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن ہوتا۔ خیر، میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں جو میرے پاپا کے قتل کا محرک بنی۔ دراصل ناگرہ میں پہلے ہی محلاتی سازشیں در پردہ پروان چڑھ رہی ہے۔ پاپا نے ایسی ہی کسی درون خانہ پروش پانے والی سازش سے دانستہ طور پر پردہ اٹھانا چاہا تھا، جہاں تک میرا خیال ہے۔ اس کے بعد رینا نے اطلاع نامے میں مقدمے کی کاروائی سے لے کر وہ سب بتا دیا تھا کہ کس طرح اب تک سازش کے تحت انہیں ریاست ناگرہ سے بے دخل کرنے کی ایک نئی سازش تیار کی جا رہی ہے، جبکہ وہ اپنے آنجہانی پاپا کا مشن پورا کرنے کا ارادہ بھی رکھتی ہے، جو اس کی زندگی کا ایک اہم مقصد بن گیا ہے۔ لہٰذا مائی ڈیئر انکل، آپ برائے مہربانی چندر گپتا کے سلسلے میں سخت احکامات جاری کریں کہ وہ آپ کے عزیز دوست اور میرے پاپا کے قاتلوں کو نہ صرف بے نقاب کریں بلکہ انہیں کیفری کردار تک پہنچائے۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ رینا نے کچھ اس طرح کا خط میں آہوزاری کی تھی کہ مائیکل شاہ کا دل پسیج گیا۔ یوں بھی انگریز اپنے ملک اور قوم کے ساتھ بہت سچے اور بہت سخت اصول پرست ہوتے ہیں۔ ان کی قوم کا یا ان کی کسی ملک کا چاہے عام آدمی ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر کسی اور دیش میں قتل یا ہلاک ہو جائے یا اس پر کوئی مشکل آن پڑے تو وہ اسے اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس کی مدد کے ہر قسم کا انتہائی قدم اٹھا لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، چاہے وہ قصوروار ہی کیوں نہ ہو۔ اپنی قوم اور اپنے ملک کے فرد واحد کی مدد اور اس کی کامیابی کو وہ اسے پوری دنیا میں اپنی سرخروئی سمجھتے ہیں۔ مائیکل شاہ جیسے فرنگی کا بھی یہی حال تھا۔ دراصل فرنگیوں کو اپنے دیش انگلستان کے مقابلے میں مشرق کا یہ دیش بر صغیر بہت بھایا تھا۔ وہ اس پر اپنے غاصبانہ قبضے پر بہت فخر کرتے تھے۔ سچی بات تو یہی تھی کہ لندن میں اس وقت الو بولا کرتے تھے، وہاں کی معاشر اقتصادی حالت ابتر تھی۔ ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ مسلم سائنسدانوں کی تھیوری سے استفادہ ضرور کرتے تھے اور اب اسی روش پر قائم تھے۔ انگریز کتنا ہی متعصب ہو، لیکن وہ غیروں کی اچھی اور مفید باتوں سے استفادہ اٹھانے میں کسی قسم کے بخل یا تعصب سے کام نہیں لیتا۔ نفرت اپنی جگہ، لیکن اپنے مفاد کو ترجیح دیتا ہے، اور شاید یہی ان کی ترقی کا راز بھی ہے۔ پھر بر صغیر میں ایک طویل عرصہ گزارنے اور ہندوؤں بنیوں کے ساتھ گٹ جوڑ کرنے کے دوران تو ان کی مکاریاں دو چند ہو گئی تھی۔ رینا سے متعلق اطلاع نامے کی بین السطور پڑھنے کے بعد اس نے آخر میں لیف بروجر کو سطور بھی ملاحظہ کی۔ اس نے لکھا تھا، آنریبل میجسٹی جنرل مائیکل شاہ، راج محل میں مجھے کچھ باغی گروپوں کے جاسوسوں کی آمد کا شبہ ہے۔ ان کی تعداد 3 ہے اور ان پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہوں، مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس سلسلے میں مہاراجہ چندر گپتا اور ان کے سیناپتی موج سنگھ میرے ساتھ بالکل بھی تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے میں اپنی کوششوں میں لگا ہوا ہوں، جس کے لیے مجھے آنریبل میجسٹی نے یہاں تعینات کر رکھا ہے۔ آخر میں لیف بروجر نے اپنا نام اور عہدہ درج کر دیا تھا۔ اس اطلاع نامے نے جنرل مائیکل شاہ کو گہری اور پرتشبیہ سوچ میں غلطہ کر ڈالا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اپنے متعین کار لیف بروجر کی اس اطلاع پر کوئی ایکشن نہ لیتا، کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیتا، لیکن ابھی وہ مجبور تھا۔ اسنائے راہ اسے مہاراجہ چندر گپتا کا بھی اطلاع نامہ موصول ہو گیا۔ اس نے منوان وہی کچھ لکھ ڈالا تھا جیسا کہ اس کی بیوی مہارانی نجو بائی نے اور مہاراجہ پجاری بدری ناتھ نے اسے بتلایا تھا۔ اس خط نے تو مائیکل شاہ کی سوچوں اور تفکرات کو اور بھی گمبھیرتا میں بدل ڈالا۔ وہ پہلے ہی ریاست ناگرہ میں سیاسی کھچڑی پکانے میں مصروف تھا۔ ایسے میں اس نے سوچا کہ اگر وہ مہاراجہ کی بات رد کرتا ہے تو اس کے درینہ مقاصد کے متاثر ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے، اور اگر اپنے عزیز دوست کی بیٹی کی باتیں رد گئی تو اپنوں کے تانو تشنی کا نشانہ بننا تھا۔ اس نے کوئی درمیانی راہ سوچی اور پھر اس کے بعد اس نے رینا اور لیف بروجر کو جواب میں لکھ دیا، رینا ڈیئر، تم خود کو بالکل تنہا مت سمجھنا۔ مجھے اپنے عزیز ترین دوست ہنری کی موت کا دکھ ہے۔ اگر تم واقعی سمجھتی ہو کہ ایسا ہے، یعنی وہ کسی سوچی سمجھی سازش کا شکار ہوئے ہیں، تو اس بارے میں شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے میں ابھی چندر گپتا کو بھی ایک خصوصی پیغام بھیج رہا ہوں۔ کچھ سیاسی مسئلوں کی وجہ سے ہم ابھی کوئی سخت قدم اٹھانے سے قاصر ہیں، لیکن تم فکر مت کرو، اپنے طور پر جو کچھ وہاں کرنا چاہتی ہو کرتی رہو۔ تمہیں یا تمہارے ساتھیوں کو راج محل
یہ ریاست ناگرا سے کوئی بھی بے دخل کرنے کی جرات نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو تم حالات کے مطابق کوئی بہتر فیصلہ کر سکتی ہو۔ لیف بروجر وہاں تمہاری مکمل پشت پناہی کرے گا، لیکن مائی ڈیئر بیبی، میں اس وقت مجبور ہوں، لیکن میری یہ مجبوریاں عارضی ہے۔ کوہ شمالیہ میں ہماری کٹ پتلی حکومتیں قائم ہونے کے بعد، جس کا وقت کچھ زیادہ دور نہیں، میں تمہارے یہ سارے مسائل تلوار کی دھار اور بندوق کی نال سے بیک قلم حل کر دوں گا۔ دوسرا خط جنرل شاہ نے اپنے متعین کار لیف بروجر کو لکھا: بروجر، تمہیں جن پر شبہ ہے ان پر کڑی نظر رکھے رہو کہ تمہیں وہاں اسی اہم مقصد کے لیے راج محل میں متعین کیا گیا ہے، اور ایسا باہمی رضامندی اور مشترکہ مفادات کے لیے ہی کیا گیا ہے۔ رہی بات راج محل میں عدم تعاون کی، تو ابھی تمہیں یہ کروا گھونٹ پینا پڑے گا۔ تم جانتے ہو کہ ہمارا ناگرا میں اصل مشن کیا ہے، اتنا لکھے کو کافی جانو، اور جن جاسوسوں پر تمہیں شبہ ہے ان کے خلاف تم خفیہ کاروائی عمل میں لا سکتے ہو۔ تاہم میں پھر اس بارے میں تعاون کے لیے مہاراجہ چندر گپتا کو بھی ایک پیغام رسید کر رہا ہوں۔ تیسرا خط اس نے گپتا کو لکھا، جسے دانستہ مائیکل شاہ نے مختصر ترین رہنے دیا تھا۔ اس میں پروفیسر ہنری اور رینا سے متعلق اور بروجر سے تعاون کے مسئلے کو علاوہ یہ مسئلہ اس کی مہاراجہ وغیرہ کی سوابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ مائیکل شاہ بھی مہاراجہ کے خلاف کوئی سخت کاروائی کرنے سے قاصر تھا۔ وجہ اس کی یہی تھی کہ وہ ان کی وسیع تر مفادات میں ان کا حلیف تھا۔ جان پال سے کامیاب نشست کے بعد جنرل مائیکل شاہ نے تری پال اور پالن پور سمیت ناگرا پر اپنا فوجی قبضہ قائم کرنا تھا۔ فرنگیوں کی چال ایسی تھی کہ دشمن کو اپنا حلیف بنا کر اسی کے کاندھوں پر بندوق چلاتے، اپنا الو سیدھا کرتے، اور پھر آخر میں اسی کی پشت پر چھرا گھونپنے کی صورت میں اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ دیا کرتے تھے۔ وہ لڑاؤ اور حکومت کرو کی اس دیرینہ پالیسی پر ہمیشہ سے کار فرما تھے۔ تجارت کا کاروبار کرتے کرتے اب فرنگی حکومتوں کا کاروبار کرنے لگے تھے۔ جان پال کی اسی روز واپسی کے بعد جنرل شاہ نے تری پال اور پالن پور کے خلاف جنگ حکمت عملی تیار کرنا شروع کر دی تھی۔ یہ جنگی حکمت عملی گورنر روڈنی کاسٹوفر کی شاہانہ رہائش گاہ کے ایک کمرے میں بلیڈ روم کی میز پر تیار ہوئی تھی۔ تجارت کا کاروبار کرتے کرتے اب حکومتوں کا کاروبار کرنے والے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ اعلیٰ دماغ کے جغادری افسران اس وقت میز کے گرد موجود تھے۔ ان میں ادھیڑ عمر اور بھاری جسامت کے گورنر روڈنی کاسٹوفر سمیت جنرل مائیکل شاہ، تکونی اور لمبوتری شکل کا مالک دراز قامت کرنل ولسٹر ووڈ، مضبوط اور چوڑے شانوں مگر درمیانے قد کا مالک میجر ڈی فارسٹ، جو 30ویں لائٹ کیولری کا کمانڈنگ افسر بھی تھا، بریگیڈیئر ڈان کریشیم، کرنل ولسٹر ووڈ کی اپنی ریجمنٹ کا ایک کمانڈنگ افیسر جیرالڈ، اور 7واں آدمی ایک پستہ قامت ہندوستانی تھا۔ وہ راجپور کا دیوان تھا۔ تمام حکم ناموں کو قانونی شکل دینا اسی کا کام تھا۔ اس کا نام شیو رائے بھولکر تھا۔ مہاراجوں کی محلاتی سازشوں اور ان کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھنا، بلکہ ان نتائج کو برٹش سرکار کے لیے مفید کیسے بنانا ہے، یہ بھی اس کا کام تھا۔ اس کی رنگت سیاہ تھی اور چہرے پر چیچک کے داغ تھے، آنکھیں چندی چندی سی تھی۔ وہ بار بار اپنی کمر پر بندے خنجر پر ہاتھ پھیرتا، جس پر جواہرات جڑے ہوئے تھے، تو اس کی انگوٹھیوں کے ہیرے روشنی میں چمک اٹھتے تھے۔ خان سامہ نے ایک ٹرالی کھسکا کر کمرے کے ایک طرف کھڑی کر دی تھی اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ ٹرالی پر ایک 10 لیٹر کا براس ٹینک دھرا پڑا تھا۔ اس پر چھوٹا سا نلکا لگا ہوا تھا۔ اس کے گرد 7 بلوری پیک سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ ٹرالی کے دوسرے نچلے حصے پر ایک بڑا سا باؤل رکھا تھا جس میں برف کی ڈلیاں رکھی ہوئی تھی۔ سب نے اپنے اپنے حصے کا جام بنایا اور ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ جنرل شاہ، گورنر روڈنی کاسٹوفر نے کیو بال کو بیلنس پوائنٹ پر رکھتے ہوئے کہا، تمہاری کمپنی گیریسین الارم ڈیوٹی پر ہے نا؟ یہ کہتے ہی اس نے اپنی سٹک سے کیو بال کو ہٹ کیا۔ مثلث کی شکل میں رکھی مختلف رنگوں کی بالز پھیل گئی اور ان میں سے ایک رنگ کی بال پاکٹ ہو گئی۔ یس سر، جنرل شاہ نے فوراً سر ہلایا۔ سن 1809 کے سول اینڈ آرمی معاہدے کے تحت گورنر روڈنی کاسٹوفر کے اختیارات واضح تھے۔ گنگناتی ہوئی ایک لمبی ہمکاری خارج کرتے ہوئے روڈنی کاسٹوفر نے ذرا ٹھہر کر میز پر نظری سکیچ بنایا اور پھر کیو سٹک کی ٹپ کو وائٹ چاک سے رگڑا اور میز پر جھک گیا۔ لائن نہ بن سکی تو دوبارہ کھڑا ہو گیا، بولا، آپریشن گنیر انرچمنٹ کی تفصیل بتاؤ دوستوں کو۔ جنرل شاہ نے مخصوص شارٹ لینگویج کوڈز میں مختصر ترین پیرا میں اپنے مشن کی صراحت سے چند منٹوں میں آگاہ کر دیا، جو ماں سوائے شیو رائے بھولکر کے سب نے سن کر بڑے توصیفی انداز میں مسکرا کر اپنے سروں کو جنبش دی۔
دیوان بھولکر کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا، مگر وہ خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی الجھن آمیز تاثرات دیکھنے میں نہیں آتے تھے، یوں جیسے وہ اپنا کام بآحسن خوبی نمٹا چکا ہو۔ گڈ، روڈنی کے منہ سے نکلا۔ بریگیڈیئر، حکمت عملی پلان کرو۔ ایک لائن اور گھوسٹ بال کا نظری خاکہ تیار ہوتے ہی وہ دوبارہ میز پر جھک گیا۔ تلے اوپر 3 بالز پاکٹ کرنے کے بعد اس نے میجر ڈی فارسٹ کی طرف دیکھا اور خود ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈی فارسٹ اپنی باری لینے کے لیے آگے بڑھا اور غور سے میز کی سطح پر پھیلی گیندوں کی لائن سٹڈی کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سر، بریگیڈیئر ڈان کریشن نے کہتے ہوئے اپنے قریب کھڑے کرنل بلسٹر وڈ کی طرف ایک نظر دیکھا تھا۔ شاہ ان سے پہلے ہی ڈسکس کر چکا تھا اور کرنل انہیں اپنے قیمتی مشورے سے آگاہ کر چکا تھا۔ بلسٹر وڈ نے کریشن کو سر کا مخصوص اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہو کہہ دو جو آپس میں ڈسکس ہو چکا ہے۔ لہٰذا وہ روڈنی سے بولا، ناگرا میں چونکہ ایک سازش پروان چڑھنے کا انکشاف ہوا ہے، ہم چاہ رہے تھے کہ پہلے اس کے نتائج سامنے آ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایکشن پلان تو تیار ہے، لیکن وار سٹریٹجی کو ابھی محفوظ رکھا جائے۔ یوں بھی کوہ شمالیہ میں بھی سخت برفباری کا موسم کی آمد ہے، تاہم جنگی حکمت عملی کے مکمل ہوتے ہی بہر صورت ایکشن پلان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ برفیلے موسمی اثرات کا ذکر روڈنی نے محض اس لیے کیا تھا تاکہ یہ افسران سلیقے سے اپنا کام نمٹا سکے۔ تم کیا کہتے ہو کرنل؟ روڈنی کاسوپر نے بلسٹر وڈ کی طرف دیکھا، جو میجر ڈی فارسٹ کی باری کے بعد اپنی باری کی تیاری میں تھا۔ وہ جواباً بولا، میں مسٹر ڈان کریشن کی بات پر اتفاق کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ کوہ شمالیہ اس وقت ہمارا سب سے زیادہ ہاٹ ٹارگٹ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارا مقصد صرف پالنپور اور تریپال پر چڑھائی کرنا نہیں بلکہ ناگرا پر بھی قبضے میں لینا ہے۔ ناگرا چونکہ ہمارے حلیف کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس پر قابض ہونے کا یہی طریقہ ہوگا کہ وہاں کوئی ایسا جواز بنایا جائے جو نقص امن کی زد میں آتا ہو، وگرنہ دیگر ریاستوں کے نواب اور مہاراجے ہماری اس سیاست کو سمجھ جائیں گے اور یوں وہ ہم سے خیر سگالی اور مشترکہ مفادات کی آڑ میں معاہدہ کرنے سے کترائیں گے۔ یوں ہمارا آزاد ریاستوں پر قبضے کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ روڈنی نے ایک بار پھر خیال انگیز ہنکاری بھری، پھر اس نے استفساریہ انداز میں میجر ڈی فارسٹ کی طرف دیکھا۔ یس میجر ڈی فارسٹ، سر میں ان باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ گھٹی ہوئی جسامت اور درمیانے قد کے جسے کے مالک میجر ڈی فارسٹ نے ترنت کہا، جنگ کی صورت میں وہاں کتنے پونڈ کی توپوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ روڈنی کا اگلا سوال بریگیڈیئر ڈان کریشن کے لیے تھا۔ اس نے جواب دیا، چٹانوں کی سختی اور جنگ کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے 12 پونڈ کی 6 توپیں کافی ہوں گی۔ ان کے پاس توپوں کی کیا صورتحال ہے؟ روڈنی کا اگلا سوال تھا۔ ان کے پاس صرف 4 سے 6 پونڈ کی توپیں ہیں اور ان کا اسلحہ زیادہ تر بھرتو بندوقوں پر مشتمل ہے جو ہماری تیز رفتار لی انفیلڈر رائفلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کی بات کر گورنر روڈنی نے ایک بار اپنے سر کو پرتمانیت انداز میں اس باتی جنبش دی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب اس کی چست و گھاک نظروں نے قریب کھڑے پستہ قامت ہندوستانی شیورائے بھولکر کے چہرے کو تاڑ لیا اور معنی خیز انداز میں مسکرا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شیورائے، برٹش آرمی تمہارے مشورے کے بغیر 1 انچ بھی پیش قدمی نہیں کر سکتی۔ تم ان خود مختار ریاستوں کی ساری داخلی صورتحال سے واقف ہو۔ شیورائے بھولکر اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بولا، ہیز ایکسیلنسی، خود مختار ریاستوں کو اندرونی خانہ جنگی کی زد میں لیتے ہوئے جو جواز ہمیں درکار ہے وہ جنگ کی راہ ہموار کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر بھی ہمیں ان نوابوں اور مہاراجوں کے کندھے کی محتاجی رہے گی اور یہی رویش جنگ کے لیے بہتر بھی رہے گی۔ اسی لیے ان کی محلاتی سازشوں کے نتائج پر نظر رکھتے ہوئے اور ان کی دوسری ریاستوں پر قبضہ کرنے کے خواب اور لالچ کو خفیہ طریقے سے ابھارتے رہنا ہمارے منصوبوں کے لیے مفید رہے گا۔ روڈنی نے ایک گمبھیر ہنکارہ خارج کیا تھا۔ شیورائے بھولکر کی رائے ان کے اصلی عزائم کے لیے کافی تھی۔ اس کے بعد روڈنی اپنے ریجیمنٹ کے کمانڈنگ آفیسر جیرالڈ پیکہم کے ساتھ نیچی آواز میں باتیں کرنے لگا۔ وہ اپنے سر کو اس بات کی جنبش دیتا رہا۔ سیاست کے کھیل کے ساتھ بلیڈ کا کھیل بھی جاری رہا اور کاروبار حکومت بھی۔ سب سے آخر میں یہی طے پایا کہ ایکشن پلان کو وہیں روک کر پہلے جنگی حکمت عملی پر توجہ دینی چاہیے، تاہم اس عرصے کو مختصر رکھا جائے تاکہ باغی مسلم گروپس کو زیادہ عرصے تک
وہاں اپنی خفیہ کمین گاہیں بنانے کا موقع نہ مل سکے۔ فرنگیوں کو اپنے اقتدار کے لیے سب سے زیادہ خطرہ کوہ شمالیہ سے تھا۔ اس کی سب سے بڑی مسلم ریاست تریپال تھی، جس کے نواب شہباز خان سے انہیں یہی خطرہ تھا کہ وہ ان باغی گروپوں کو سپورٹ کر سکتے تھے تاکہ انہیں اپنی بکھری ہوئی طاقت کو یکجا کرنے کا موقع مل سکے۔ یوں بھی فرنگی یہاں اپنے اقتدار کے قبضے کا خواب دیکھتے رہے تھے، لیکن یہ قبضہ کٹ پتلی کی شکل میں ہی ممکن تھا، یعنی ایسا مہاراجہ جو ان کی غلامی کا دم بھرتا رہے اور ریاستی معاملات کو بھی ان کے حق میں ہموار رکھے۔ اس بلیئرڈ روم میٹنگ کے بعد مائیکل شاہ اپنی اقامت گاہ میں آ کے کمرے میں بند ہو گیا۔ وہ اپنی میز پر بیٹھا کچھ لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ معزز سامعین، سازشوں کی یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے ناولستان، اسلامی اور تاریخی کہانیوں کا مرکز۔ اللہ حافظ۔